دبئی متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دبئی میں شہری ترقی کے پہلے آثار 1799 کے ہیں۔ دبئی کو باضابطہ طور پر 1833 میں شیخ مختوم بن بطی نے ایک شہر کے طور پر قائم کیا تھا۔ اس شہر کے اہم جغرافیائی محل وقوع نے اسے 20ویں صدی میں ایک اہم بندرگاہ بنا دیا۔ 1966 میں دبئی میں تیل کی دریافت کے ساتھ ہی غیر ملکی کارکنوں کو اس شہر نے کام کرنے کے لیے تیزی سے منتقل کیا۔ اس کی آبادی میں بہت کم عرصے میں 300% اضافہ ہوا، جس سے یہ دنیا میں تیل کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک بن گیا۔ اس وقت دبئی نے ابوظہبی اور 4 دیگر شیخوں کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھی۔ ایک سال بعد راس الخیمہ شیخ نے بھی متحدہ عرب امارات میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن قطر اور بحرین نے خود کفیل ملک بننے کا فیصلہ کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 1973 میں UAE درہم کو سرکاری کرنسی کے طور پر متعارف کروا دیا گیا۔ 1979 میں دبئی کے ایک پڑوس میں جبل علی نامی ایک آزاد تجارتی زون بنایا گیا، جس نے غیر ملکی کمپنیوں کو بغیر کسی پابندی کے درآمد اور برآمد کرنے کی اجازت دی۔ خلیج فارس کی جنگ کے آغاز پر 1990 میں سرمایہ داروں اور تاجروں نے اس شہر سے اپنا پیسہ اور اثاثے واپس لے لیے، جس کی وجہ سے اس شہر کی معاشی صورتحال نازک ہو گئی۔ لیکن سیاسی ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس نے اپنی خوشحالی دوبارہ حاصل کر لی۔ آج دبئی نے خطے میں ایک کامیاب اور اہم بین الاقوامی اور تجارتی شہر کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔ دبئی کی معیشت تیل کی صنعت سے بڑھنے لگی اور اسے سیاحت سے تقویت ملی۔ دبئی کی زیادہ تر آمدنی جبل علی فری زون سے آتی ہے۔ فری زون میں غیر ملکی شہریوں کو جائیداد کی فروخت، رہائش کی اجازت، سامان کی دوبارہ برآمد، مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ سیاحت اور دیگر مالی اور تجارتی خدمات فراہم کرتا ہے۔ دبئی نے حال ہی میں بڑی تعمیرات کے ساتھ ساتھ دلچسپ تفریحی اور کھیلوں کی تقریبات کے ذریعے دنیا کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ دبئی کو دنیا کا 22واں مہنگا ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ دبئی ایکسپو کے انعقاد کا حق حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا ہے۔ ایکسپو ورلڈ کپ اور اولمپک کے بعد دنیا کا تیسرا اہم ترین ایونٹ ہے۔ 1820 کی دہائی میں دبئی کو برطانوی مورخین نے الوصل کے نام سے پکارا۔ عربی ماخذ میں لفظ دبئی کے ماخذ پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق لفظ دبئی لفظ ڈابا سے بن سکتا ہے۔ شاعر اور محقق احمد محمد عبید بھی کہتے ہیں کہ لفظ دبئی کی جڑ ڈبہ ہے۔ پہلے دبئی ابوظہبی کے شیخوں کا ایک گاؤں تھا۔ 1833 میں شیخ مختوم بن بطی اپنے 800 رشتہ داروں، زیر کفالت افراد اور ساتھیوں کے ساتھ ابوظہبی سے اس گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ اس سے پہلے دبئی صرف ایک چھوٹے سے گاؤں سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اس کے آس پاس کے دیگر دیہاتوں کے مقابلے میں کوئی مراعات نہیں تھی۔ المختوم قبیلہ ایک بڑے قبیلوں میں سے ایک بنی یاس سے ہے۔ اس قبیلے کے نام کی ابتدا ابوظہبی کے حکمراں فلاں بن ہلال الیاسی کی بہن النہان کے آباء و اجداد کے نام سے ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فلاں النہان کی بہن نے اپنے کزن راشد بن عامر الیاسی سے شادی کی اور ان کے کئی بیٹے تھے جو الرواشد کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی یاس قبیلے کا خطے میں خاص اثر و رسوخ تھا اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت قطر اور دبئی نے 1966 میں ایک مشترکہ سکہ جاری کیا جسے قطر اور دبئی کا سکہ کہا جاتا تھا۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا تجارتی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کے پرکشش مقامات میں سونے کی منڈی، مصنوعی جزیرے اور تاریخی مقامات ہیں۔ دبئی دنیا میں فن تعمیر کے مختلف انداز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر میں اسلامی فن تعمیر کی بہت سی جدید تشریحات بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دبئی نہ صرف اسلامی تعمیرات میں عرب دنیا میں پہلے نمبر پر ہے
بلکہ بین الاقوامی سطح پر تعمیرات میں بھی سر فہرست ہے۔ دبئی میں تعمیراتی کام مغربی ممالک کی نسبت بہت تیزی سے جاری ہے۔ تعمیرات میں پیش رفت کی ایک اہم اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایشیا سے سستی مزدوری حاصل کی ہے۔ در حقیقت دبئی تیل کی آمدنی پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، جو 2025 تک ختم ہو جائے گا۔ دبئی کو نمایاں کرنے والے اقدامات میں 828 میٹر کی بلندی کے ساتھ دنیا کے سب سے اونچے ٹاور برج خلیفہ کی تعمیر اور دنیا کے مصنوعی جزیروں اور پام آئل لینڈز کی تعمیر شامل ہے۔ دریائے خور دبئی شہر کو دو حصوں دیرہ اور بار دبئی میں تقسیم کرتا ہے۔ دیرہ ایک مقامی بازار ہے جہاں روایتی اور پرانا اور محنت کش طبقہ رہتا ہے، لیکن بر دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دبئی کے حکام جدید ساخت کے ساتھ ایک جدید شہر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دبئی میں داخل ہونے والے سرمایہ کا تقریباً 50% حصہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے گزرا ہے۔ تاکہ مکانات اور اپارٹمنٹس خرید کر غیر ملکیوں کو 99 سال کے لیے رہائش کی سہولتیں دی جائیں۔ اس سے پہلے غیر ملکیوں کے لیے کرائے کے بغیر مکان حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب سے متحدہ عرب امارات نے معاشی طور پر ترقی کرنا شروع کی ہے، اس نے بہت سے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ دبئی میں دنیا کی سب سے خوبصورت فلک بوس عمارتیں ہیں جن کے ذریعے اس نے اپنے نمایاں فن تعمیر کو ظاہر کیا ہے۔ 150 فلک بوس عمارتوں کے ساتھ دبئی اونچے ڈھانچے اور عمارتوں کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا شہر ہے۔ برج خلیفہ یا برج دبئی دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے۔ اس ٹاور کی 163 منزلیں ہیں اور اس کی اونچائی 828 میٹر ہے۔ ٹاور کے نچلے حصے میں 1000 سے زیادہ اپارٹمنٹ یونٹس، 49 آفس فلور اور ہوٹل ہیں، جبکہ برج خور کی اونچائی کم از کم 928 میٹر ہے۔ اپنی تکمیل کے بعد یہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہوگا۔ شہر کے صرف 6% رہائشی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے دبئی میں شدید ٹریفک جام رہتا ہے۔ دبئی کی سیاحت میں خریداری زیادہ ہے، حالانکہ اس میں جدید اور تاریخی پرکشش مقامات بھی ہیں۔ دبئی دنیا کا 8واں سب سے زیادہ دیکھنے والا شہر بھی ہے۔ دبئی دیگر امارات سے الگ ہے کیونکہ تیل کی آمدنی جی ڈی پی کا صرف 6% ہے، کیونکہ دبئی کی بنیادی آمدنی جبل علی فری زون اور سیاحت سے آتی ہے۔ دبئی کو مشرق وسطیٰ کا شاپنگ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے اور دبئی اکیلا ہی 70 سے زیادہ بڑے شاپنگ سینٹرز پر مشتمل ہے۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ لفظ دبئی کی اصل زبان کے بارے میں بھی تنازع پیدا ہوا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا فارسی زبان سے ہوئی ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس لفظ کی اصل زبان عربی ہے۔ دبئی انٹرنیٹ سٹی سیوریج لائن کی تعمیر کے دوران ایک قدیم باقیات ملی ہیں جو 7000 سال پرانی ہیں۔ یہ علاقہ 5000 سال پہلے ساحل سمندر کی طرف سے ریت سے ڈھکا ہوا تھا اور شہر کی موجودہ ساحلی پٹی کا حصہ بن گیا تھا۔ الفہیدی قلعہ جو 1799 میں بنایا گیا تھا، دبئی کی سب سے قدیم موجودہ عمارت ہے، جو اب دبئی میوزیم کا حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے دوستو، یہاں کے لوگ بجیر یا بجر کی پوجا کرتے تھے۔ خطے میں اسلام کے پھیلنے کے بعد اموی خلفاء نے مشرقی اسلامی دنیا سے جنوبی مشرقی عرب پر حملہ کیا اور ساسانیوں کو نکال باہر کیا۔ جمیرہ کے علاقے میں دبئی میوزیم کی کھدائی سے اموی دور کے بہت سے نمونے برآمد ہوئے ہیں۔ دبئی شہر کے دستاویزی ریکارڈ صرف 1799 کے بعد سے موجود ہیں۔ دبئی 1892 کے خصوصی معاہدے کے ذریعے برطانیہ کے کنٹرول میں آیا، جس میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ سے دبئی کا دفاع کیا۔ دبئی شہر غیر ملکی تاجروں کے لیے ایک اہم بندرگاہ تھا، خاص طور پر ایرانی تاجر، جن میں سے بہت سے زیادہ آخرکار شہر میں آباد ہو گئے۔ دبئی 1930 کی دہائی تک موتیوں کی برآمدات کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم سے اس صنعت کو نقصان پہنچا اور بعد میں 1930 کی دہائی میں عالمی کساد بازاری سے دوبارہ نقصان پہنچا۔
موتیوں کی تجارت کے زوال کے ساتھ بہت سے باشندے خلیج فارس کے دوسرے حصوں میں چلے گئے۔ تیل کی دریافت غیر ملکی کارکنوں کی آمد کا باعث بنی، خاص طور پر ہندوستانی اور پاکستانی۔ 1990 کی خلیج فارس جنگ کا شہر پر بڑا اثر پڑا۔ خطے کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ڈپازیٹرز نے دبئی کے بینکوں سے بڑی مقدار میں سرمایہ نکال لیا۔ 2002 کے بعد سے نجی املاک کی ترقی میں اضافے نے بڑے منصوبوں دا پام آئی لینڈ، دا ورلڈ آئی لینڈ اور برج خلیفہ کے ساتھ دبئی کی اسکائی لائن کو دوبارہ تخلیق کیا، اور اس کے بعد سے دبئی اب مسلسل ترقی کر رہا ہے۔